السلام علیکم سامعین محترم، بر صغیر پاک و ہند میں بسنے والی اقوام کی تعارفی سیریز میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، اس خطۂ سرزمین پر ہزاروں خاندانوں نے راج کیا اور اپنی بہادری کی مثالیں تاریخ میں رقم کیں، اور آج انہی لوگوں کے ابناء و اخلاق اس دھرتی کے مالک ہیں اور اپنے آباء و اجداد کی دلیرانہ زندگی کو اپنے لیے مثال بنا کر شان و شوکت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہی بہادر اقوام میں سے ایک بہت بڑا خاندان کھوکھر ہے۔ اردو شائن کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کھوکھر قوم کے بارے میں چند منفرد اور تاریخی معلومات دینے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اگر ہماری یہ کوشش اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ کھوکھر خاندان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کیجیے۔ ناظرین، کھوکھر خاندان کا شمار پاکستان اور ہندوستان کے بڑے خاندانوں میں ہوتا ہے۔ یہ خاندان جتنا بڑا ہے اس کی تاریخ اتنی ہی پیچیدہ ہے۔ کھوکھروں کے بارے میں مورخین نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں، اور اس کے ساتھ خود کھوکھروں کی اپنی روایات میں بھی بے حد تضاد پایا جاتا ہے۔ ناظرین، کھوکھر خاندان جٹ، راجپوت، گجر اور عوان برصغیر کی 4 بڑی اقوام میں منقسم ہے، اور کھوکھروں کے کچھ خاندان ایسے بھی ہیں جو صرف کھوکھر ہی کہلاتے ہیں۔ سامعین، رانا علی حسن چوہان تاریخ گرجر میں لکھتے ہیں کہ کھوکھر زیادہ ونشی کھشتری ہیں، اور ان کے مورث اعلیٰ کا نام درک کھوکھر تھا، جو 200 سال قبل مسیح میں جیلم کے اطراف میں حکومت کیا کرتا تھا۔ جب مقامی خاندان کے راجاؤں نے راجہ کیدار رائے کی مشرقی حدود یعنی دریائے سندھ کے مشرقی حصے پر قبضہ کر لیا، تو راجہ کیدار نے اپنے ایک رشتہ دار کو دریائے سندھ اور پشاور کے درمیان کا علاقہ سپرد کر دیا۔ یہ علاقہ دریائے سندھ کے ساتھ جنوب میں کافی دور تک وسیع تھا، اور اس بہادر رشتہ دار کا نام درک کھوکھر تھا، جس کی آئندہ اولاد 1000 سال تک اس علاقے پر حکمران رہی اور کھوکھر کے نام سے مشہور ہوئی۔ ناظرین، دریائے سندھ کے دونوں کناروں کے علاقہ جات کھوکھروں کی وجہ سے تاریخ میں اس طرح مشہور ہوئے کہ ان علاقوں کی حدود کو کھوکھرا پار کا نام دیا گیا، اور موجودہ سندھ کی مشرقی سرحد جو اب تک کھوکھرا پار کہلائی کھوکھر خاندان کی عظمت کی منہ بولتی مثال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بعد کے قدیم زمانوں میں جتنے بھی بیرونی حملے ہوئے ان میں سب سے زیادہ غارت گری اور قتل کھوکھروں کا ہی ہوا، کیونکہ اس وقت یہی لوگ ملک کی ٹکر پر آباد تھے۔ ناظرین، کھوکھر قبیلہ چونکہ مار دھاڑ میں بہت مشہور تھا، اس لیے جب کوئی بہادر قوم گھر سے بے گھر ہوتی ہے تو وہ کسی کی غلامی کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے 1500 سال بعد غوری حکومت کو انہی کھوکھروں کی وجہ سے شدید پریشانی اٹھانا پڑی۔ ناظرین، قطب الدین ایبک جب دور دراز کی فتوحات کر رہا تھا تو پنجاب کے کھوکھروں نے ایسا اتحاد پیدا کیا کہ غوریوں کو ناکو چنے چبوا دیے۔ اس وقت ان کے سردار کا نام سرکا یا سرکا کھوکھر تھا۔ اس نے تمام کھوکھروں کو یکجا کر کے ملتان پر قبضہ کر لیا، پھر آگے بڑھ کر لاہور پر دھاوا بول دیا، نیز تمام علاقوں سے غوریوں کو نکال باہر کیا۔ کھوکھروں کے حوصلے اتنے بلند ہو چکے تھے کہ جو فوجیں غزنی سے ایبک کے پاس پہنچتی، راستے میں کھوکھر جوان ان سے ان کے گھوڑے چھین لیتے۔ تاہم ان جوانوں کو زیر کرنے کے لیے تاج الدین ایلدگر کو بھیجا گیا، لیکن وہ بھی شکست کھا گیا۔ پھر کھوکھروں نے شمال مشرق کی طرف پیش قدمی کر کے جیلم اور دریائے اٹک کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ بالآخر یہ تشویشناک حالات دیکھ کر قطب الدین ایبک خود پنجاب میں آیا اور کھوکھروں کے لاکھوں افراد بمائے خواتین اور بچوں کے قتل کر دیے۔ اس قتل و غارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایبک کے ایک دستے کا سالار المتمش تھا، جس نے 12,000 کھوکھروں کو ابدی نیند سلا دیا۔ الغرض یہ کہ تاریخ میں کوئی بھی کتاب اٹھا لے جس میں ذرا برابر بھی اگر ہندوستان کے حالات درج ہیں، تو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کہیں کسی ایسے حملہ آور کا ذکر ملا ہو، خواہ وہ کسی مذہب یا کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، جس نے باشندگان ہند پر ظلم ستم نہ ڈھایا ہو، یا پھر وہ خود موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا نہ رہا ہو۔ ناظرین، مشرقی پنجاب اور جنوبی علاقوں کے کھوکھر خاندان اپنا تعلق جٹ اور راجپوت خاندانوں سے بتاتے ہیں، اور ان کے کچھ خاندان گجر بھی کہلاتے ہیں، جبکہ مغربی علاقوں خصوصاً پوٹھوہار اور ارد گرد کے علاقوں کے کھوکھر علوی کہلاتے ہیں۔ وہ اپنا شجرہ نسب عوانوں کی مورث اعلیٰ غزنی کے قطب شاہ سے جوڑتے ہیں، اور اس بات کو عوانوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ کھوکھر قطب شاہ کے بڑے بیٹے محمد کی اولاد ہیں۔ ناظرین، کھوکھر جٹوں اور راجپوتوں کا ایک جنگجو قبیلہ ہے۔
متنوع راجپوت اور جٹ رتبے والے قبیلے کے طور پر کھوکھروں کی سب سے زیادہ تعداد جیلم اور چناب کی وادیوں میں ہے اور بالخصوص جھنگ، سرگودا اور خوشاب کے اضلاع میں، لیکن چاہے کم تعداد میں ہی صحیح، وہ زیری سندھ، ستلج اور لاہور کے علاوہ جیلم سے لے کر ستلج تک کی پہاڑیوں کے دامن میں بھی آباد ہیں۔ کپور تلہ میں کھوکھروں کی 4 شاخیں ہیں، سجرائے، کالو، بیر اور جیچ، جبکہ سرگودا، خوشاب اور جھنگ کے کھوکھروں کو متعدد شاخوں میں منقسم بتایا جاتا ہے، جن میں بنیال، بھچر، گنجیال، بگھور، گھنجیرا، جھاوری، نسوانہ، نتھوکا، ریحان اور ڈب ہیں۔ ان کے علاوہ مجوکا، ڈھولکا، جلاب اور راول بھی کھوکھروں کی شاخوں میں سے ہے۔ پنجاب کے مشرق میں کھوکھر تسلیم شدہ راجپوت نظر آتے ہیں، لیکن مغرب میں جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، غزنی کے قطب شاہ کے سب سے بڑے بیٹے محمد کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اوانوں کے مورے سے اعلیٰ ہیں۔ ناظرین، گجرات میں زرخیز زمینوں کے مالک کھوکھر خود کو راجہ کہلواتے ہیں، تاہم وہ اوانوں کے ساتھ قربت کے دعوے دار ہیں۔ اب ہندوستان کا ذکر کرتے ہیں تو ہندوستان کی تاریخ میں کھوکھروں کا ذکر کافی جگہوں پر ملتا ہے۔ اکبر کے عہد میں باری دواب میں لاہور کی سرکار کے 52 میں سے 5 محل، جبکہ 64 دواب میں 21 پرگنوں میں سے 7 کھوکھروں کے پاس تھے، اور اس کے علاوہ ایک محل بست، جلندر اور رچنا دواب میں بھی تھا۔ ملتان کے دیپال پور سرکار میں 10 میں سے 3 محل انہی لوگوں کے پاس تھے۔ ریورٹی نے اس دور میں ان لوگوں کی تعداد 2 لاکھ نفوس بتائی۔ گرداسپور کے کاٹل راجپوتوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں کو کھوکھر کہا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اجداد میں سے ایک شخص ریاست جموں میں واقع منگلا دیوی کے قلعے میں آباد ہوا اور پھر خیر پور پر قابض ہو گیا۔ خیر پور کی نسبت سے اس کی اولادیں کھوکھر کہلوانے لگیں۔ انہوں نے غزنی کے محمد کے عہد میں اسلام قبول کیا، نیز کاٹل ان کے ساتھ اس لیے شادیاں نہیں کرتے کیونکہ کھوکھر محمد غزنی کی کاٹل بیویوں کی اولاد تھے۔ ناظرین، کھوکھر یا کھوکھر جٹوں کی یہ گوت ہے جو کہ ہندوستان میں اتر پردیش اور پنجاب میں پائے جاتے ہیں، جبکہ ہندوستان میں جٹوں کے علاوہ کھوکھر راجپوتوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ اس کے بعد ناظرین، گڑھا اور متھرا کے اضلاع میں کھوکھر جٹوں کے تقریباً 52 گاؤں ہیں۔ سکھ دھرم کے گرو ہرگوبند جی کے ساتھی بھائی روپ چاند جی بھی کھوکھر تھے، جن کے نام کا ایک گاؤں بھٹنڈا ڈسٹرکٹ میں واقع ہے۔ پاکستان میں آباد کھوکھر خاندان تمام کے تمام مسلمان ہیں، جبکہ ہندوستان میں ان کی زیادہ تعداد ہندوازم اور سکھ ازم میں منقسم ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ ویڈیو کے اختتام پر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ بعض اوقات مورخین نے ایک ہی فرد یا قوم کو مختلف انداز میں لکھا ہوتا ہے، اور جس میں مورخین کی خود ساختہ باتیں بھی شامل ہوتی ہیں اور تاریخ کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ ویڈیو میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔